بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور کچھ دوسرے لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا تو انہوں نے ایک اچھا عمل اور دوسرا برا عمل ملا دیا، ان قریب اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ دوسرے لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے دوسروں کی طرح جھوٹے عذر نہ کیے بلکہ انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، اپنے فعل پر نادم ہوئے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جمہور مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جو غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہوئے تھے۔ اس کے بعد نادم ہوئے اور توبہ کی اور کہا افسوس ہم گمراہوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ رہ گئے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب جہاد میں ہیں۔ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر سے واپس ہوئے اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو ان لوگوں نے قسم کھائی کہ ہم اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیں گے اور ہرگز نہ کھولیں گے یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھولیں۔ یہ قسمیں کھا کر وہ مسجد کے ستونوں کے ساتھ بندھ گئے۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہیں ملاحظہ کیا تو فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد میں حاضر ہونے سے رہ گئے تھے۔ انہوں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو نہ کھولیں گے جب تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہو کر انہیں خود نہ کھولیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں اللہ عز و جل کی قسم کھاتا ہوں کہ میں انہیں نہ کھولوں گا نہ ان کا عذر قبول کروں گا جب تک مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے کھولنے کا حکم نہ دیا جائے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھولا تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال ہمارے رہ جانے کا سبب بنے، انہیں لیجئے اور صدقہ کیجئے اور ہمیں پاک کر دیجئے اور ہمارے لیے دعائے مغفرت فرما دیجئے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے مال لینے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس سے اگلی آیت خذ من اموالہم نازل ہوئی۔ اللہ پاک فرماتا ہے عملا صالحا، ایک اچھا عمل۔ یہاں اچھے عمل سے یا قصور کا اعتراف کر لینا اور توبہ کرنا مراد ہے، یا اس غزوے میں حاضر نہ ہونے سے پہلے غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہونا مراد ہے، یا طاعت و تقوی کے تمام اعمال مراد ہیں۔ اس وقت میں یہ آیت تمام مسلمانوں کے بارے میں ہوگی۔ آیت کے اگلے حصے میں برے عمل سے تخلف یعنی جہاد سے رہ جانا مراد ہے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، ان قریب اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ کرنے کا ذکر نہیں فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے اعتراف کا ذکر کر دیا اور گناہوں کا اعتراف توبہ کی دلیل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہوں پر شرمندہ ہونا بھی توبہ ہے بلکہ توبہ کی اہم شرط ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرمندگی توبہ ہے۔ نیز گناہوں پر شرمندگی عام طور پر گناہ چھڑوا ہی دیتی ہے، اسی لیے گناہوں پر جری اور بے باک کی مذمت زیادہ ہے۔ اس آیت میں ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بھی بڑی امید ہے۔ اگرچہ ہمارے گناہ بے حد و حساب ہیں لیکن اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیک اعمال بھی کر ہی لیتے ہیں، اور اگر ہمارے اعمال ناقص ہیں تو کم از کم ہمارا نفس ایمان تو قطعی اور یقینی طور پر درست ہے اور وہ بھی ایک نیک عمل ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں نیکوں کا صدقہ نیک بنائے، آمین یا رب العالمین۔